سبحان اللہ العظیم۔ آج 28 جمادی الاخر سندل شریف کی رسم ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، جو سندل کی رسم عرس پاک سے پہلے انجام دی جاتی ہے 28 تاریخ کو۔ عرس مبارک سے 2 دن پہلے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ رسم ہے۔ یہ مبارک میں رہتا ہے تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آج یہ سندل شریف اتارا گیا ہے، اور تمام خدام حضور سرکار غریب نواز کے ذریعے تمام دائروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وہ سندل ہے جو حضور سرکار غریب نواز کی مزار پہ رہتا ہے، بارگاہ حضور سرکار غریب نواز کی۔ سبحان اللہ۔ سندل شریف کی رسم کے بعد جیسے ہی مزار اقدس سے آپ کی تربت مبارک سے سندل شریف اتارا جاتا ہے غریب نواز سرکار کا، تو اس کے بعد جو عاشقان غریب نواز سندل شریف کی رسم میں دور دور سے بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوتے ہیں عرس مبارک کے موقع پہ، تو ان سب میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان سب کو تبرکاً سب کو دیا جاتا ہے تبرک کے طور پہ۔ حضور سرکار غریب نواز سب کو سبز و شاد رکھیں، آباد رکھیں، ہر بلا وفات ہر بیماری سے محفوظ رکھیں مولا، سب پریشانی دکھ تکلیفوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ جتنے عاشق ہیں مولا، ان سب کو اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیے مولا، جہاں بھی رہیں آپ کی حفاظت میں آپ کی پناہ میں رہیں، آپ کی حفظ و امان میں رکھیے، دشمن ظالم حاکم کے نظر بد سے محفوظ رکھیے حضور، کرم فرمائیے کسی کا قرضدار و محتاج نہ رکھیے، عزت و ایمان کی زندگی عطا فرمائیے سبھی کو مولا، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھیے، کرم شامل حال عطا فرمائیے، اسی طرح سے اپنے در دولت پہ اپنی بارگاہ میں بلاتے رکھیے حضور، کرم فرمائیے دستگیری عطا فرمائیے، اللہم آمین الہی آمین۔ سندل شریف کی رسم کے بعد محفل سما ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں، قوالی آستان عالیہ معمول ہونے سے پہلے تڑکے کے وقت ہم کے صدقے لٹا رہا یا خواجہ چشتی تیرا تصور، علی کے جلوے دکھا رہا، علی کے جلوے دکھا رہا، علی کا جلوہ جماعتی الاخر ہے بارگاہ حضور سلطان الہند عطائے رسول مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر، اور آج سندل شریف کی رسم ہوئی ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں، جو مزار اقدس پہ 365 دن 12 مہینے آپ کے مزار اقدس پہ سینہ مبارک پہ تربت شریف پہ جو سندل شریف پیش ہوتا ہے روزانہ خدمت کے وقت، وہ عرس پاک کے 1 دن پہلے جو ہے مزار اقدس سے اتارا جاتا ہے سندل شریف، اور تمام خداموں میں تقسیم ہوتا ہے، خدام کے ذریعے تمام زائرین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بارگاہ حضور سلطان الہند عطائے رسول مولا غریب نواز سرکار کا سندل ہے، اور جیسا کہ مزار اقدس پہ رہتا ہے تو ہر مرض کی دوا ہے، ہر لا علاج مرض کی شفا ہے، غریب نواز سرکار کی بارگاہ کی تو خاک بھی شفا ہے، نہ ہو جس بیمار کو شفا سارے زمانے سے، اٹھا لے جا تھوڑی سی خاک میرے خواجہ کے آستانے سے، تو بے شک اس در کی تو خاک بھی خاک شفا ہے، سین شفا ہے یہ، تو یہ تو مزار اقدس پہ رہا ہے 365 دن آپ کے سینہ مبارک پہ، وہ تاثیر غریب نواز کے کرم سے آ جاتی ہے کہ ہر لا علاج مرض کی شفا بنتا ہے یہ سندل۔ تو یہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں 28 تاریخ کو جمادی الاخر کی سندل شریف کی رسم ہوتی ہے،
اور اس میں خدام حضرات اس رسم کو انجام دیتے ہیں اور مزار اقدس سے سندل اتارا جاتا ہے کہ آج حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں سندل شریف کی رسم مکمل ہو چکی ہے. جو بھی مزار اقدس کا سندل شریف تھا وہ اتر چکا ہے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں. تو بس ابھی بارگاہ سے فری ہو کر آئے ہیں. تو کل انشاءاللہ تعالی 29 جمادی الاخر ہے. تو صبح میں چھڑی کا پروگرام رہے گا جو بابا قطب صاحب کی بارگاہ سے دہلی سے لوگ 10 دن پہلے روانہ ہو جاتے ہیں, پیدل سفر کرتے ہیں 400-500 کلومیٹر کا, اور پیدل سفر کر کے کل انشاءاللہ تعالی بارگاہ غریب نواز میں وہ دوپہر کے وقت پہنچ جائیں گے. تو ان کا استقبال کریں گے اور بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں وہ چھڑیاں پیش ہوئیں گی جو کہ علم ہے, پرچم لے کے آتے ہیں وہ بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں. اور وہ حضور حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی رسم ہے جو آپ اپنے پیر و مرشد کے عرس پاک کے موقع پہ 800 سال پہلے اسی طرح سے آیا کرتے تھے, پیدل سفر کر کے اور علم لے کر آیا کرتے تھے. اسی رسم کو آج بھی وہاں کے خدام حضرات اور جتنے بھی ملنگ مستان لوگ ہیں جو درویش ہیں وہ اسی طرح سے کافی تعداد میں لوگ پیدل سفر کر کے آتے ہیں. اور حقیقت میں پرچم کشائی جو حضور سرکار غریب نواز کے عرس کے آغاز سے پہلے ہوتی ہے وہ قدیمی یہی ہے. جو 25 تاریخ کو ہوتی ہے وہ لال محمد غوری پریوار ہے, وہ ان کی منت ہے, منت کا جھنڈا پیش کرتے ہیں, وہ ان کے خادم کی وکالت میں, خادم حضور سرکار غریب نواز کی وکالت میں ہی ہوتا ہے وہ بھی پیش. لیکن وہ منت کا علم ہے, جھنڈا ہے جو 1944 سے شروع ہوئی ہے وہ رسم. لیکن جو قدیمی 800 سال پرانی رسم ہے جو حضور حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یعنی حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیدل سفر کر کے آتے تھے, اسی رسم کو نبھاتے ہیں. اور جیسا کہ اگر چاند ہو جاتا ہے کل کے دن تو غسل شریف کی رسم شروع ہو جائے گی بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں, جو کہ مزار اقدس کا پورا غسل مبارک ہوتا ہے کیوڑے اور گلاب جل کے پانی سے. اور بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں غسل کی رسم چاند رات سے جو شروع ہوتی ہے جو چھٹی شریف کی شب تک یعنی 5 تاریخ کی رات تک ہوتی ہے, اور اس میں 6 غسل ہو جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جو چاند رات سے شروع ہوتی ہے. تو یہ واحد ایسی بارگاہ حضور سلطان الہند عطائے رسول مولا غریب نواز کی جس کے اندر آپ کے مزار اقدس پہ 6 غسل دیے جاتے ہیں. حالانکہ جتنے مزار ہوتے ہیں جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کا صرف عرس پاک کا جس دن ہوتا ہے عرس پاک کے موقع پہ ایک ہی دن سندل اترتا ہے, سندل پیش ہوتا ہے, اور ایک ہی دن مزار اقدس کا غسل ہوتا ہے. یہ واحد سلطان الہند عطائے رسول آل نبی اولاد علی نجیب الطرفین سید و سادات موسفی کاظمی سید و سادات کی بارگاہ ہے جس پہ 6 دن مکمل ایک رجب سے لے کے 6 رجب کی شب تک غسل دیا جاتا ہے مزار اقدس پہ. وہ ایسا کہ جب حضور سرکار غریب نواز کا بارگاہ رب العالمین سے بلاوا آیا اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے بقا کی جانب, تو جب حضور سرکار غریب نواز سرکار کی ظاہری حیات پہ آپ اس طرح رہا کرتے تھے کہ جیسا کہ جو غریب نواز کا آستانہ عالیہ ہے جو دربار ہے وہی آپ کا حجرہ ہوا کرتا تھا, تو آپ اسی میں رہا کرتے تھے اور اللہ کے ذکر میں اللہ کی عبادت میں رہا کرتے تھے. کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسا پل نہیں ہوتا تھا جو اللہ کی عبادت سے غافل ہو. تو حضور سرکار غریب نواز اعتکاف کے حالت میں تھے, اعتکاف میں رہتے تھے. آپ جس وقت اپنے حجرے میں جاتے تھے 1 ہفتے کے بعد آپ باہر تشریف لاتے تھے اور تمام مریدین سے, تمام خدام سے اور جتنے آپ کے عاشق ہیں ان سبھی سے, عوام سے مخاطب ہوا کرتے تھے. اور آپ افطار بھی ہفتے میں 1 بار کیا کرتے تھے. حضور سرکار غریب نواز کا جو اعتکاف تھا اس کی افطار ہمارے اور آپ کے روزوں کی طرح نہیں کہ آج روزہ رکھا صبح میں اور دوسرے دن مغرب کے وقت کھول دیا. حضور سرکار غریب نواز اگر اعتکاف میں جاتے تھے تو آج جیسے گئے تو 6 دن کے بعد آپ 1 ہفتے کے بعد اپنے حجرے سے باہر آتے تھے. تو جب وہ دن آیا 1 رجب المرجب سے لے کے 6 رجب المرجب کے بیچ میں جب آپ کے حجرے میں گئے تو جب باہر تشریف لانے کا وقت آیا تو دربار کا آپ کی حجرے کا دروازہ نہیں کھلا. تو ہمارے دادا جو تمام خدام حضور خواجہ غریب نواز کی جو جد اعلیٰ ہیں حضور حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضور سرکار غریب نواز کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے پیر بھائی بھی ہیں, جتنے بھی خدام حضرات ہیں جو سید زادگان خدام ہیں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ حضور حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے. یہاں پر شیخ زادگان بھی ہے
لیکن جو سید زادگان ہیں وہ حضور خواجہ غریب نواز کے چچا زاد بھائی، آپ کے پیر بھائی کی اولاد میں سے ہیں، حضور حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی مزار اقدس کی ویڈیو میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ آستان عالیہ میں ہی آپ کا مزار اقدس ہے حضور سرکار غریب نواز کے سریانے کی طرف۔ تو جب آپ اندر داخل ہوئے دروازہ کھول کے تو دیکھتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نواز کے مزار اقدس پہ پہلے ہی سے غسل ہوا ہے، اور آپ کی پیشانی مبارک پر اللہ کی جانب سے سنہری حرفوں میں نور سے تحریر ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ آپ کے پیشانی مبارک پہ نور سے لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کے نائب معین الدین اجمیری، رسول پاک کی خاص عطا اس کو کہتے ہیں، جبی پہ نور سے تحریر ہے ھذا حبیب اللہ، پکار اہل دل تاج ولایت اس کو کہتے ہیں، پکار اہل دل تاج ولایت اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اسی لیے 6 دن غسل ہوتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نواز کا عرس کا دن، یوم وصال کا دن کسی کو کائنات میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وصال 1 رجب کو ہوا، 2 رجب کو ہوا، یا 1 رجب سے 6 رجب کے بیچ پہ کس دن ہوا یہ کائنات میں کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے مزار اقدس پہ روزانہ 6 دن تک غسل دیا جاتا ہے، 1 رجب المرجب سے 6 رجب تک بارگاہ غریب نواز میں۔ اور آپ کا جو جس دن دربار کا دروازہ کھولا آپ کا حجرہ مبارک کا، تو وہ 6 رجب کا دن تھا، اسی لیے اس دن عرس مبارک منایا جاتا ہے، چھٹی ہوتی ہے، اور یہی عرس پاک کی مین چھٹی ہے۔ اسی کی یاد میں 11 مہینے جو چھٹی شریف منائی جاتی ہے، وہ اسی 6 رجب کی یاد میں ہر مہینے کی اردو ڈیٹ کے حساب سے 6 تاریخ کو غریب نواز کی چھٹی منائی جاتی ہے، جس طرح سے غوث پاک کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے کہ عرس پاک کے اندر کس طرح سے رسومات انجام دیتے ہیں خدام حضرات۔ اور 9 تاریخ کو بڑا کل ہوگا جو کہ بڑا غسل ہے، جس میں مزار اقدس کے اندر کی رسم جو ہے غسل کی وہ خدام حضرات ہی دیں گے، لیکن جو باہر غریب نواز کے عاشق اس تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ بارگاہ میں اس طرح سے حصہ لیں، تو حسب توفیق وہ بھی اپنی جانب سے گلاب جل اور کیوڑے کا پانی لے کر کوئی فرش دھوتا ہے، کوئی دیوار دھوتا ہے، تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ مس ہوا پانی شفا کے طور پہ بوتلوں میں بھر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ عرس کیا ہے، عرس مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ کچھ وقت کے لیے نور خدا کائنات میں اترا ہے، اور اللہ کی جانب سے جو اللہ کا پیغام ہے وہ کائنات کے سامنے عام کیا ہے، اللہ کی جانب سے جو اللہ کے ولی ہیں انہوں نے جو پیغام عام کیا ہے، تو عرس مبارک یہ ہوتا ہے کہ نور اپنے حقیقی نور سے جا ملا، اسی لیے اس ملاقات کو مبارک کہا جاتا ہے، اس ملاقات کو عرس مبارک کہا جاتا ہے، اسی لیے عرس کی مبارکباد دی جاتی ہے کہ وہ نور جو ظاہری طور پہ کائنات میں تھا وہ اپنے حقیقی نور سے، نور خدا سے جا ملا، اس ملاقات کو عرس مبارک کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ غریب نواز میں سبھی کے لیے دعا کرتے ہیں، غریب نواز سرکار آپ سب کی حاضری، سب کی التجائیں دعائیں قبول عطا فرمائیں، سب کو سبز و شاد رکھیں، آباد رکھیں، اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں رکھیں، کرم شامل حال عطا فرمائے، الہی آمین۔